بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر. اسلام کا دم جب بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے. اسلام کا دم جب بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے. یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. صدق اللہ العظیم. وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل سر احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور پیارے بچوں،
قرآن مقدس کی دو ایسی صورتیں میں نے آج خطبے میں تلاوت کی جو تقریباً سب کو یاد ہیں. میرا خیال خواتین بھی سن رہی ہیں باتوں کو، عورتیں بھی میری بات کو سن رہی ہے. قرآن کی یہ دونوں صورتیں سب کو یاد ہے. پہلی صورت میں نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسری صورت میں نے خطبے میں پڑھا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. یہ دونوں صورتیں یاد ہیں. 25-30 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے جمعہ میں، اس لیے میں شارٹ میں انہی دونوں صورتوں پر بات کروں گا. اور تیسری آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی وہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میرا خیال جو ہر جمعہ کو پہنچتے ہیں، جیسے یہ کیرلا میل والے ہیں، یہ ہمارا بچہ ہے، کیا نام پڑے گا؟ ناصر. یہ جو لوگ ہر جمعہ کو پہنچتے ہیں ان کو بھی یہ آیت یاد ہوگی کیونکہ جب سے فلسطین کے حالات چل رہے ہیں میں 15ویں پارے کی اس آیت کو تلاوت ہر بیان میں کر رہا ہوں. اور میرا خیال یہ میرا چھٹا جمعہ ہے اور ہر جمعہ الگ الگ جگہ ہوتا ہے، تو میرا فرض بن جاتا ہے کہ جہاں جاؤں اس چیز پر بیان کروں. اور ابھی ہمارے بڑے علماء بھی ہم کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا بیت المقدس اور مسجد اقصی اور فلسطین کے بارے میں امت کے مردوں کو، امت کے جوانوں کو اور امت کی عورتوں کو بتاؤ. اب اگر ایک ہی مسجد میں بیان ہو تو تھوڑا سا ہر ہفتے عنوان چینج ہو، لیکن جب تک فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ جیسے مجاہدین نے کہا ہے کہ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا مسجد اقصی کو ہم فتح کریں گے. کہو انشاءاللہ. ارے بولو بھائی زور سے بولو. تو جب تک فلسطین کے حالات چل رہے ہیں میں کھل کر فلسطین پر ہی ہر ہفتے بولوں گا اور بول رہا ہوں، اور فرض بھی ہے ہم پر ہی بولنا. ہم لوگ صبح صبح کارگل جاتے ہیں، تاج الدین سر بھی اکثر رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ورزش کے ساتھی، میرے استاد بھی ہے اور ورزش کے ساتھی بھی ہے. تو ہم کئی ہندو بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے، کئی ہندو بھائیوں سے. تو آج سے 2-3 ہفتہ پہلے جب فلسطین کا تازہ معاملہ چل رہا تھا تو 2-3 ہندوؤں نے پکڑ کر اس کو پوچھا سر یہ ہندوستان کے مسلمان 7 سمندر پار، وہ اتنی دور فلسطین، وہاں کیا چل رہا، اپنوں کو کیا لینا دینا، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کو اتنا ٹینشن کیوں ہے؟ کیا پوچھے؟ ہندوستان میں مسلمان فلسطین کے حالات کو لے کر اتنا بے چین کیوں ہیں؟ تو 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلی چیز تو میں نے اس ہندو بھائی کو یہ کہا کہ ایک بات سمجھ لو، فلسطین بھلے ہی 7 سمندر پار ہو، میں نے کہا سنو، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، اگر ایمان والے وہاں پر بستے ہیں تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو آپ تمام لوگ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان والا دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، اگر اس کو تکلیف ہوتی ہو تو دنیا کے دوسرے کونے میں اگر کوئی ایمان والا رہتا ہو تو اس کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. تو فلسطین میں 5000 معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا، اہل ایمان. 4000 خواتین کو شہید کر دیا گیا، اہل ایمان. اور کل تک کی اخباری رپورٹ یہ ہے کہ شہید ہونے والوں کا آنکڑا 14000 کے پار ہو چکا ہے. تو میں نے کہا کہ جب اہل ایمان اتنے شہید ہو گئے ہیں، بے قصور مارے گئے ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی امریکہ اور اسرائیل، اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ دنیا کا پہلا اور اکیلا
चैनल है मेरा वायरल न्यूज लाइव, जो खुलकर ये कह रहा है, मैंने बम्बई में, पूना में, बारामती में, गुज़िश्ता 2 दिन पहले अकोट में, अकोला में जहां जा रहा हूं, मैं पहला आदमी हूं जो खुलकर ये कह रहा हूं, आतंकवादी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी इजराइल और दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी अमेरिका ने ये हरकत किया कि 14,000 से ज्यादा बेकसूर अब तक शहीद हो चुके हैं और वो ईमान वाले हैं। तो मैंने हिंदू भाइयों से कहा कि अगर ईमान वाले हैं तो उनकी तकलीफ का एहसास अगर हमको न हो तो फिर हमारे ईमान में कहीं ना कहीं खोट है। अगर हम अपनी मौज मस्ती में मस्त रहे और हमें उनकी तकलीफों का, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं मासूम बच्चों की शहादत के, मैं अभी औरतें भी आपको सुन रही है, मैं बताऊंगा कि उनकी फलस्तीन की माओ का ईमान कितना मजबूत है, फलस्तीन की बहनों का ईमान कितना मजबूत है, फलस्तीन के मर्दों का और जवानों का नहीं बल्कि बच्चों का ईमान कितना मजबूत है, यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, अल्लाह के कसम वीडियो बोलते ही बंद करने को दिल चाहता है, क्योंकि आप में और हम में वो वीडियोस देखने की भी ताकत नहीं है, इतना खतरनाक मामला है। और फिर भी अगर दर्द ना हो तो यकीन मानो हमारे ईमान में कहीं ना कहीं खोट है। हम हाजी तो हो सकते हैं, हम नमाजी तो हो सकते हैं, हम मुसलमान तो हो सकते हैं, हम मोमिन तो हो सकते हैं, लेकिन ईमान वालों की शहादतों पर अगर दर्द ना हो तो फिर कहीं ना कहीं ईमान में खोट है, कमी है। तो मैंने हिंदू भाइयों से भी गार्डन में खुल कर ये कहा कि ईमान वाले मारे जा रहे हैं तो हमें दर्द होगा और होना चाहिए, और ना हो तो हम फिर कामिल ईमान वाले नहीं हैं। फिर मैंने उनको हल्की सी छोटी सी मिसाल देकर समझाया जो फौरन समझ में आ गई। मैंने कहा कभी कभी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ये होता है कि कभी कभी 10, 20, 15, 5, 2, 3, 4, 6 अगर हिंदुओं को मार दिया जाता है और अखबारात में यहाँ पर हमारे यहाँ के चैनल जब उस खबर को दिखाते हैं तो आपको उसका एहसास होता कि नहीं होता है? अगर कोई हिंदू भाई, मैंने कहा आपका मरे किसी मुल्क में तो एहसास होगा कि नहीं होगा? तो बोले हाँ बिल्कुल होगा। तो मैंने कहा बस ईमान वाला मरेगा तो हमको भी उसका एहसास होगा और होना चाहिए, और एहसास हो और हो रहा है तो क्या करना है वो भी आखिर में मैं बताऊंगा। लेकिन चलिए अब आइए मैं आपको बताऊंगा कि एक तो अहले ईमान की शहादत का हमें दर्द है, और दूसरे ये कि वो सरजमीन जिसे फलस्तीन कहा जाता है, वो जगह जहां पर मस्जिद अक्सा है, वो जगह जिसे बैतुल मुकद्दस कहा जाता है, वो आम जगह नहीं है। अल्लाह ने स्पेशल उस जगह का जिक्र किया है 15वें पारे की पहली आयत में। अल्लाह कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। अल्लाह कहता है अपने बारे में, अल्लाह कहता है कि पाक है वो ज़ात, अल्लाह अपने बारे में कहता है पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलन रातों रात मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से यानी काबतुल्लाह से, मस्जिद हराम से इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा की तरफ। ये जो आयत है ना 15वें पारे की पहली आयत, इसमें पूरा मेराज के वाक़े का स्टार्ट बयान कर दिया गया। अल्लाह कहता है कि मेरा महबूब मस्जिद हराम से मैंने जिब्रील को भेजा, फरिश्ते को भेजा और एक सवारी को भेजा, और मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा को मक्का से उठाया, मस्जिद हराम से उठाया, इलल मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा लाया। अब मस्जिद अक्सा कितनी बाबरकत है, जिसके लिए हमारा दर्द है, कितनी बाबरकत है। अल्लाह कह रहा है उस मस्जिद के बारे में कि अल्लाह कहता है मैंने मस्जिद हराम से मोहम्मद को उठाया और मस्जिद अक्सा लाया। और मस्जिद अक्सा कौन सी जगह है? अल्लाह खुद कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कि ये वो जगह है बारकना हौलहु कि जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ हमने बरकतों को रख दिया है। अल्लाह कह रहा है। अब जब अल्लाह जिस जमीन के बारे में ये कहते हैं कि मैंने यहाँ बरकतों को रख दिया है, तो वो कितनी बरकत वाली जमीन होगी, है ना? सादे अंदाज में समझ लो,
اگر اپنوں کو پتہ چل جائے کہ زمین کے فلاں حصے میں انڈے آئے، نہیں سمجھا کیا ہے؟ دیکھو آپ انڈے میں کتنے پاگل ہو گئے، ارے بولو جس کو دیکھو انڈے بنا جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس زمین میں برکتوں کو رکھا ہے، اور پھر کیسی برکت والی زمین کہ اگلا جملہ سن لو، ایسی برکت والی زمین، ایسی برکت والی زمین۔ دیکھو اگر کسی جگہ پر کوئی اللہ کا ولی دفن ہو تو ہم اس زمین کو برکت والی سمجھتے کہ نہیں؟ اگر کسی اللہ والے کے قدم پڑے ہیں تو ہم برکت والی سمجھتے ہیں اسے، اور جس جگہ پر نبی کے قدم پڑے اور ایک نبی نہیں تو یارو ایک نبی نہیں، معراج کے وقت میں واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی کم و بیش ہم جو بیان میں سنتے کہ 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ نبی ایک ساتھ اس جگہ پر جمع تھے، اور جیسے آپ بیٹھے نا ہم بیٹھے نا، ایسے تمام نبی لائن لگا کر صف میں بیٹھے ہوئے تھے اور امام صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ اور امام صاحب بھی کون؟ ارے بولو محمد رسول اللہ۔ تو اب وہ کتنی برکت والی زمین ہوگی کہ جب نبی پاک معراج کو جا رہے تھے ملاقات کے لیے اور بات چیت کے لیے، تو اللہ کہتا ہے میں نے مسجد حرام سے انہیں پہلے یہاں لایا، مسجد اقصیٰ، اور پھر مسجد اقصیٰ میں تمام نبی ایک ساتھ جمع تھے، اور وہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے جائے گئے، اور پھر آپ کو آگے بڑھایا گیا اور آپ نے تمام نبیوں کی امامت کی، نماز پڑھائی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جہاں پر تمام نبیوں نے ایک ساتھ قدم رکھا ہو وہ زمین کتنی بابرکت ہوگی، کتنی مقدس ہوگی۔ یہ ایک رشتہ، اور دوسرا رشتہ ہم سب کا یہ ہے اس زمین سے کہ وہ زمین بیت المقدس، وہ زمین مسجد اقصیٰ، وہ ہم سب کا قبلہ اول ہے۔ کیا ہے؟ بولو زور سے زبان سے، قبلہ اول۔ ابھی اپن نیت بانے گے تو کیا نیت بانے گے؟ منہ میرا، ارے بولو نا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تو ابھی ہمارا منہ کی طرف تھا کعبہ کی طرف، لیکن جب نماز فرض ہوئی نا تو آتا ہے کہ 17 مہینوں تک کے پہلا قبلہ کون سا تھا؟ مسجد، ارے بولو مسجد اقصیٰ۔ تو اس لیے وہ ہمارا کیا ہے؟ قبلہ اول ہے۔ جب نماز فرض ہوئی تو 17 مہینے تک ہمارے نبی نے نماز پڑھی، اور پڑھائی کدھر منہ کر کے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے۔ تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس لیے اس سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے، اور وہ برکتوں والی زمین ہے جہاں تمام انبیاء کے قدم پڑے ہیں اور تمام نبیوں نے ایک ساتھ ہمارے نبی کی امامت میں نماز پڑھی ہے۔ اس لیے اس سے ہمارا روحانی، اسلامی، ایمانی، اخلاقی ہر طرح کا رشتہ ہے اس زمین سے۔ تو وہاں پر اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم یہاں پر بولیں گے، اس کے لیے لڑیں گے، اپنی طاقت کے اعتبار سے آواز ارے بولو اٹھائیں گے، دعائیں کریں گے، جو کچھ ہو سکتا ہے ہم ضرور کریں گے، اور اگر ہم جتنا ہو سکتا ہے اتنا بھی اگر ہم نہ کریں تو پھر ہم کہیں نہ کہیں کمزور ہیں، اور اللہ کے دربار میں ہماری پکڑ ہوگی۔ جیسے آج جتنے بھی بے غیرت اسلامی ملک خاموش بیٹھے ہیں نا، میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ جتنے بے غیرت اسلامی ملک خاموش بیٹھے ہیں، کیوں؟ کل قیامت کے دن میں کلیئر طور سے کہہ رہا ہوں کہ ان تمام کی اللہ کے دربار میں پکڑ ہوگی کہ معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا اور تم اپنی موج مستی میں مست تھے، جبکہ تم اتنی بڑی تعداد میں ہو، اسلامی ملک اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ اگر انہوں نے صرف آنکھیں نہیں دکھائی، اور جسے پر خاندیشی بولتے سکی دھوس بھی دی انہوں نے، تو اسرائیل اور امریکہ کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے، وہ کسی اہل ایمان پر ظلم کرے، لیکن کیا کرے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پورے اسلام
اسلامی ملکوں کو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کیپچر کیا. اور کیسے کیپچر کیا؟ کہ ان تمام کو عیاشی میں مست کر دیا. علامہ اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا ایک شعر کہ کیا حال کر دیا ہے ہمارے جوانوں کا. تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی. جملہ سمجھے آپ، شعر سمجھے. پرابلم یہ آتا ہے کہ اب اقبال کو سمجھنے والے بھی تو نہیں رہے. نہیں سمجھے؟ اقبال کی اردو بھی تو سمجھنے والے نہیں رہے. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیرے ہماری عیش پرستی کیسے ہوگی کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. شارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ عیش پرست پورے عرب کو بنا دیا. کام دھندا نہیں کر سکتے ہو. جس قوم کا جوان سمجھے آپ ٹوکری اٹھانے کے لائق نہ ہو وہ ہتھیار اٹھائے گا. ارے بولو نہیں سمجھ رہا؟ پوری قوم کو عیاشی نے مست کر دیا. اتنی دنیا دی، اتنی دنیا دی، اتنا عیش، اتنا آرام دیا کہ اقبال کہتے ہیں تیرے صوفے ہیں افرنگی، کہ صوفے گھروں میں لگا دیا افرنگی. یعنی انگریزوں نے پورے ایک دم خوبصورت نرم نرم ریشمی صوفے اور قالی لگا دیا. دیکھو عربوں کے محل یا عربوں کے گھر کس نے دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. نہیں دیکھے نا؟ نہیں دیکھے. سمجھے؟ ہم کو تو دیکھنے کا موقع ایسے ٹی وی میں دیکھنے ملا ہے. قسم خدا کی میرا جب 2017 میں حج مکمل ہو گیا تو وہاں کے 2-3 بڑے شیخوں نے دعوت دی کہ ہندوستان کے کوئی بڑے عالم آئے ہیں. مدینہ میں بھی دعوت دی گئی اور مکہ میں بھی دعوت دی گئی. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں گھروں میں گھسو تو آپ بھول جاؤ گے کہ آپ دنیا میں. اب یہ جملہ بھی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب جو قوم اتنی مست، اب مثال کے طور پر اپنی سادی زبان میں سمجھ لو، چاندی کا چمچہ لے کے پیدا ہوا، نہیں سمجھا ہے نا؟ تو وہ کلاڑی اٹھائے نہیں جاؤ. ارے بولو مست کر دیا. اب برسوں پہلے یہ شعر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. اتنا تن آسان بنا دیا، مست اے سی میں سو رہے ہیں، اے سی میں بیٹھ رہے ہیں، اے سی میں ہگ رہے ہیں. یہ جملہ عجیب لگ رہا ہوں نا؟ ہے نا؟ ہے نا؟ تھوڑا الگ لیکن سچا ہے. یہ بھی جملہ سچا ہے. تو جن کی جوانی پوری کی پوری عیش پرستی میں گزر رہی، پوری کی پوری ایک دم عیاشی میں گزر رہی، تو اس قوم سے امید نہیں کی جا سکتی. اور پہلے اس قوم کو ایسا ٹھنڈا کرنے کے لیے اتنا عیش کا سامان ان کو مہیا کرایا گیا. جب اتنا عیش میں قوم آ گئی تو پھر اس سے امید نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے پیارے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ ایک حدیث یاد آ گئی بیچ میں. پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ مجھے میری امت کا 2 چیزوں کا ڈر لگتا ہے. کیا کہا؟ 2 چیزوں کا ڈر لگتا ہے. یہ 2 چیزیں ان کے پاس نہیں آنا. تو اس میں سے ایک ہی چیز ابھی بتاؤ گا، اور جان بوجھ کر دوسری چھوڑو نہ تاکہ دوسری تم بھی ڈھونڈو نا. سبھی کو وہاں کا کام ہے لیکن جو پوائنٹ ہے وہ بتا دوں نا. پیارے نبی نے کہا کہ میری امت کا مجھے ایک ہی ڈر لگتا ہے کہ ان کے پاس مال نہ آ جائے. دیکھو جملے پر غور کرنا، ان کے پاس مال نہ آ جائے. اور نبی کہہ رہے کہ مجھے صرف میرے کو جو ڈر ستاتا نا، صرف اتنا ہی ستاتا کہ ان کے پاس مال نہیں آنے کو نا. اور پوری امت کی تمنا کیا ہے؟ ارے بولے صرف کیا مال آنا. مال آ گیا کیسا بھی چلے گا، اور کیسے بھی چلے گا. بس یاد آیا مجھے کہ اگر لڑکی دینا ہے یا لڑکی کرنا ہے، دونوں میں بھی یہ چیز پہلے نمبر پہ دیکھی ہے. سمجھ رہا؟ ارے میں نے خود ابھی ایک رشتہ دیکھا. میں نے
دیکھو اسلام یہ بھی کہتا ہے باقاعدہ کہ تھوڑا خیال رکھو اپنے بچوں کے جذبات کا بھی خیال رکھو. ایک پڑھی لکھی بچی، خوبصورت بچی، دیندار بچی، اچھی بچی، سب کچھ ہے، لیکن ایک ایسے بچے کو دے دی گئی کہ جس کو دیکھ کر میرا خود کا دل کہنے لگا کہ بچی پر ظلم ہوا. دیکھو میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، بچی پر ظلم ہوا. میں نے ازراہ محبت ایک دم دوستانہ یاری میں باپ سے بھی ذرا تھوڑا سا دوستی تھی. میں نے کہہ دیا صاحب کیا کرتے مفتی صاحب، ساری چیزیں چھوڑو، ماں نہیں. ارے کچھ سمجھے کیسا بھی ہونا کیا بس. پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے میری امت کا ڈر صرف یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس مال نہ آ جائے، کیونکہ مال آ گیا تو یہ تباہ ہو جائے گی. اور امت کی ایک ہی تمنا ہے، کچھ نہ ہے مگر کیا ہے. اب ان ممالک کو، گلف کنٹریز کو، ان عرب ملکوں کے پاس میں جب مال آیا، سارا عیش کا سامان ان کے گھروں میں لاد دیا گیا، اور نسلیں جو پیدا ہو رہی ہے اتنی آرام پرست ہو گئی ہے کہ وہ جہاد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. شارٹ میں سمجھو ہے نا. اب آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا تھا 56 اسلامی ملک ہے، اپنی بھی پول سب کی کھل گئی. دنیا نے ارے بولو دیکھ لیا کہ اتنے ظلم ہونے کے باوجود، اتنا ظلم ہونے کے باوجود 5 اسلامی ملک اگر آگے آ جاتے تو کسی کی ہمت نہ تھی، لیکن کوئی نہیں آیا. پوری دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اسلامی ملکوں کا کیا حال ہے، اور پوری دنیا سمجھ لی کہ ان پر کبھی بھی ایک ایک کر کے حملہ کیا جا سکتا ہے. ایک پر حملہ کیا جائے گا، دوسرا کبھی بھی اس کے ہاتھ میں ارے بولو نہیں آیا. اس لیے آج سے 2 ہفتے پہلے میں نے کلیئر کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد کس کا نمبر لگنے والا ہے. نہیں سمجھا. 4 ختم ہو گئے، 5واں لگ گیا، 6واں ابھی لگنے والا ہے. فلسطین ایک امتحان ہے پوری امت کے لیے بھی. فلسطین ایک امتحان ہے پوری امت کے لیے بھی. اور فلسطین اس لیے بھی امتحان ہے کہ فلسطین جیسی مقدس قبلہ اول کے لیے بھی اگر اہل ایمان نہ اٹھے تو پھر کسی اور ملک پہ اگر ظلم ہوگا تو پھر تو ان سے امید کی ہی نہیں جا سکتی. اب ہم کیا کریں؟ میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھو آج تو الحمدللہ، پہلے یہ بات بھی کہہ دوں کیونکہ اب وقت کم بچا ہے کہ دیکھو 2 صورتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا، الم ترى اور اذا جاء نصر اللہ. دونوں صورتیں یاد ہے. میں ہلکا سا اس کو ٹچ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی قریب آؤں گا کہ دیکھیے پہلی صورت جو میں نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ ایک ایسے وقت میں نازل ہوئی کہ جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، اور ایک یہ صورت کے ذریعے سے اشارہ کر دیا گیا. لیکن اس صورت کا ترجمہ تو قیامت تک باقی رہے گا. اب اس صورت کو میں اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میری مدد آئے گی اور فتح آئے گی تو تم دیکھو گے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ ٹولی کے ٹولی، گروپ کے گروپ، گاؤں کے گاؤں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو کل کے حالات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے عالم دین نے مجاہدین کو اور حماس کو خط لکھ کر یہ کہا. خط میں کیا لکھا؟ یہ صورت میں خاص طور سے خط میں انہوں نے لکھا، مجاہدین سے یہ کہا کہ فتح تمہیں مبارک ہو، اور پھر یہ لکھا کہ جہاد تو کر رہے ہو، جہاد کے ساتھ اب دعوت کا کام بھی کرو. اور اشارہ کر دیا کہ اب بہت جلد جو ہے انشاءاللہ دنیا اسلام کے قریب آئے گی، آ رہی ہے. بڑی تیزی سے لوگ حالات دیکھ رہے ہیں. وہ اپن اتنا سادی زبان میں کرنے لگا کچھ اور ہو گیا کچھ. دیکھ رہی ہے دنیا کہ وہ اسرائیل جو دھیرے دھیرے عرب ملکوں سے تعلق بننے جا رہا تھا، بحرین، UAE ان سے تعلق بن گیا تھا، اب عرب ملکوں سے بھی تعلق بننے جا رہا تھا، کہ اللہ نے فیل کر دیا اس جنگ کے ذریعے سے، اور اسرائیل پوری دنیا کے سامنے نفرتی اور آتنکوادی چہرہ بن کر سامنے آ گیا. اور جو تعلقات تھے وہ بھی ٹوٹ گئے،
اور جو بننے والے تھے وہ ارے وہ رک گئے. اور فلسطین کو اللہ، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 56 ملکوں سے کوئی مدد نہیں، لیکن اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ امریکہ اور اسرائیل یہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی کھل کر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم وار کر آئے اور اگر ہم نے جنگ شروع کر دیا تو غزہ اور فلسطین 1 گھنٹے میں ہم ختم کر دیں گے. یہ ان کے جملے تھے. اور آج 51واں دن ارے بولو نکل گیا. تو اسرائیل کا یہ بھی نقصان ہوا کہ اسرائیل اور امریکہ جس کو دنیا سپر پاور سمجھتی تھی، دنیا والوں کو پتا چل گیا کہ اتنے سے ہے نا میرون اور ماسٹر کالونی جیسے غزہ کو بھی یہ ختم 51 دن میں کر نہیں پائے. سمجھا؟ اب میں اس پر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر 51 دن تک کے 1 گھنٹے میں ختم ہونے والی قوم 51 دن سے جنگ کر رہی ہے اور دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور آتنکوادیوں سے لڑ رہی ہے، 51 دن ہو گئے اور ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، اور ہتھیار ڈال کر 4 دن کی جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اسلامی ملک مدد کریں نہ کریں، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ کی مدد بڑے طور پر شامل ہے. ارے بولو حال ہے، اللہ کی مدد ہو رہی ہے. اور اللہ کی مدد کی جو شرط ہے وہ فلسطین کے لوگ پوری کر رہے ہیں کہ فلسطین کے لوگ فرار بھی ہو رہے ہیں، بھاگ بھی رہے ہیں. اور میری بہنوں سن لو، بلکہ میں اب آپ سے یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں اللہ نے دماغ میں ڈال دیا. میں نے کل بھی ایک جگہ بیان میں کہہ دیا کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں اگر کوئی ہوگے نا تو کون ہوگے؟ فلسطین. مجھے کہ وہ مسجد اقصی کو چھوڑنے کو تیار نہیں، بیت المقدس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. ارے آپ کے گھر پر بمباری ہو رہی ہے اور آپ کے گھر کے 13 لوگ شہید ہو گئے ایک ساتھ، تو 14واں ٹکے گا کیا ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی. وہ فرار نہیں اختیار کر رہے ہیں. اور میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہے، آج سن لو میری بہنیں میری بات کو کہ شہادت کا جذبہ، ان کو شہادت کی قیمت معلوم ہے، شہادت کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے. ان کو معلوم ہے کہ شہید کا رتبہ یہ ہوتا ہے کہ خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ شہید کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے. تو ان میں جذبہ یہ ہے کہ ایک عورت کا ویڈیو آیا جس کے 3 جوان شہید ہو گئے ہیں، تو وہ رو نہیں رہی. ہمارے یہاں تو عورتیں اگر بچہ مر گیا تو جناب کو اتنا افسوس کرتی کہ کئی عورتوں کو آپ نے دیکھنا وہ اللہ میاں کو بھی کوسنے میں پیچھے نہیں ہٹتی. دیکھنا ایسا مست مست روئیں گے کہ جس کے مجھے وہ عورتیں روئی نہیں. 3 جوان جس عورت کے شہید ہوئے ہیں وہ 3 جوانوں کی لاش کے پاس میں کھڑے رہ کر بڑے خوشی سے کہتی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پھر کہتی ہے الحمدللہ. اس کے چہرے سے بھی خوشی چھلک رہی ہے، وہ کہتی ہے الحمدللہ الحمدللہ 3 بار کہتی ہے الحمدللہ. اور پھر کہتی ہے اے اللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اب میں تیری عدالت میں تیرے دربار میں آؤں گی تو میں خوشی کے ساتھ آؤں گی کیونکہ میں 3 شہید جوانوں کی ماں ہوں. یہ ہے ان کا ایمان. کل 2 یا پونے 2 سال کا بچہ ہوگا، 2 یا پونے 2 سال کا بچہ ہوگا، اس کے گھر پر بمباری ہوئی، پورا گھر تباہ ہو گیا. وہ سائڈ میں پڑا ہوا ہے، ہاتھ پیر زخمی ہیں، پیشانی بھی زخمی ہے، اور اس کے زبان سے یا الحمدللہ علی کل حال. تو اتنا سا معصوم بچہ اور وہ کیا ہوتا ہے یا رب الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تیری تعریف ہے، تو جس میں راضی ہم اس میں راضی. ایک عورت کا 3 سال کا بچہ شہید ہوا، وہ ایسا ہاتھ میں اٹھا کر کہتی ہے، اور ایسے 2-3 ویڈیو کہ کئی لوگ اپنے شہید بچوں کو ہاتھ میں اٹھا کر کہتے اے اللہ ہمیں کچھ نہیں پڑی ہے، اگر تو راضی ہے تو ہمیں یہ شہادت قبول ہے. وہ جذبہ ہے، اور اسی جذبے کی وجہ سے آج دنیا کی
सुपर पावर ताकतें परेशान है कि वो उस मस्जिद अक्सा और उस इलाके को वो छोड़ने को तैयार, अरे बोलो, नहीं है। क्यों? अभी कल के हमले में 3 मस्जिदें शहीद हुई। अब आखिरी जुमला सुन लो, 3 मस्जिदें शहीद हुई। और आज से 10 दिन पहले मैंने बताया कि 50 नमाजी मस्जिद में शहीद हुई। अब जरा इस जुमले पर गौर करो, बमबारी हो रही है। अभी अपने गांव में अगर कर्फ्यू लगता है तो नमाज को आएंगे? अरे बोलो नहीं, क्या लगेगा? कर्फ्यू लगेगा मौलाना, अजान भी मत दो, कोई नहीं आने वाला है, नहीं होगा। बमबारी हो रही है, हर 15 मिनट पे बम गिर रहे हैं, लेकिन नमाज के वक्त अजान भी हो रही है और अजान देते देते भी लोग शहीद। पहली वीडियो आई थी ना, मुअज्जिन अजान दे रहा है, बड़ी खूबसूरत अजान हो रही है और वो हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह जुमले पे आया और मस्जिद पे बम गिरा, पूरी मस्जिद खत्म। बमबारी हो रही है और नमाज के वक्त में फिर मस्जिद जैसे के वैसे लोग नमाजों को घरों से निकलकर मस्जिद में आ रहे। तो कुछ तो हम सबक सीखें। वो जंग की हालत में मस्जिद नहीं छोड़ रहे हैं, मस्जिद में बराबर आ रहा है, और हम अमन की हालत में भी मस्जिद में नहीं आ रहे, शांति की हालत में भी मस्जिद में नहीं आ रहे। चलो आओ, अब अल्लाह की मदद उन्हें आएगी, लेकिन हमारे ईमान का तकाजा यह है कि हम यहाँ रहकर कम से कम उनके लिए दुआएं तो करें। और यह भी समझाऊंगा, जो हर जगह समझा रहा हूं, कि दुआएं करें। और एक बड़ा हथियार, गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट के एक मशहूर वकील है महमूद पराचा, नाम सुने? महमूद पराचा ने कहा, परसों उन्होंने कहा कि मुसलमान समझ ही नहीं पा रहा है। अगर सिर्फ इस्लामी मुसलमान अगर इजराइल के, अमेरिका के, बर्तानिया के, फ्रांस के प्रोडक्ट का अगर बायकॉट शुरू कर दे, तो मुसलमानों के बायकॉट करने से 8 से 10 दिन में उनकी नैया हिल जाएगी। और हिल गई, जाओ जरा डिमार्ट में जाके देखो, उसके असर यहाँ तक क्या है, उसके असर उनके प्रोडक्ट पर एक पे एक फ्री चालू, एक पर एक फ्री चालू हो गया, धड़ाधड़ कीमतें आदि हो गई। तो महमूद पराचा ने भी कल ये कहा कि अगर मुसलमान करे तो 10 दिन लगेंगे, और पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद हिंदू भी अगर दर्द महसूस करे मजलूमों का, और पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद हिंदू भी अगर ये काम करे, तो 1 दिन के अंदर जंग रुक जाएगी। तो मुसलमानों इतना तो कर सकते हैं ना, पेप्सी नहीं पिया तो मर जाएंगे क्या? अरे बोलो, मिरिंडा नहीं पिया तो मर जाएगा। जाओ होटलों में जाओ, अगर होटल वाले ने पेप्सी, मिरिंडा लाकर रखा, माजा लाकर रखा, तो जानबूझ के उसको वापस कराओ। पैगाम जाता है, ये पैगाम जाता है। दिमाग में तुम्हारी औरत, नौजवान में तुम्हारी औरत, किराना पे तुम्हारी घर की लेडीज अगर महीने का सामान लेकर लेने जा रही है, पूरी लिस्ट लिखकर उसको दे दो कि ये मत लेना, ये मत लेना, ये इजराइल का, ये अमेरिका का, ये बर्तानिया का, ये मत लेना। जब तुम्हारी औरत कुछ चीजों को, 10 चीजों को इनकार करेगी, तो वहां पर फौरन मॉल वाले को पता चल जाता है कि इन चीजों का बायकॉट शुरू हो गया। और फिर जब वो गाड़ी वाला आता ना लेकर, तो वो गाड़ी वाले को खुद बोल रहे थे, यार अभी मत दे, ले नहीं लो, नहीं समझा, अभी फर्क पड़ता है। तुम इतना तो करो और चलो आओ। आखिरी बात आपको याद होगा, अलम तरानी, कि जब वो जालिम अब्राहा आया था काबतुल्लाह को गिराने, किसी की कोई ताकत नहीं थी, तो अल्लाह कहता है कि मैंने फिर परिंदों का झुंड भेजा, और उस परिंदों के झुंड ने सामने वाले लश्कर को खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। लेकिन एक जुमला मैंने आज से 20 दिन पहले कहा था, और वो मेरा जुमला नहीं था, वो नजमुद्दीन अरबकान जो तुर्की के पहले सदर रहे हैं, नजमुद्दीन अरबकान का जुमला था कि आज 56 इस्लामी मुल्क है, बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, और आज भी वो अबाबील का इंतजार कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक जुमला कहा, बड़ा सख्त जुमला कहा, उन्होंने कहा कि आज भी ये अबाबील का इंतजार कर रहे हैं कौन। और फिर एक जुमला उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे यकीन है कि अब अगर अबाबील आएंगे तो वो यहूदियों और इजराइलियों को पत्थर नहीं मारेंगे, वो मुसलमानों को मारेंगे। कि बेशरम बेगैरत कौम तुम इतनी हो कि तुम्हें किसी अबाबील की जरूरत, अरे बोलो, नहीं थी। तो
جہاد کا جذبہ کچھ تو پیدا رکھو، شہادت کا جذبہ کچھ تو پیدا کر رکھو۔ ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں، تو کھلا کہہ رہا ہوں 5 ہفتے سے کہ اگر ہمارے ملک کی حکومت کہے کہ جاؤ بھائی جس کو جانا ہے وہاں سے ویزا آنا فلسطین سے اور یہاں سے بھی جانے کے واسطے پلین جا رہا، تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ارے بولو گا کون کون جائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، ارے بولو نا، ہاتھ اٹھاؤ نا۔ نہیں سمجھا؟ لیکن جب تک کہ اجازت نہیں ہے تو اتنا تو کرو، کرے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ جذبہ کچھ تو پیدا کرو، موج مستی چھوڑو اور تھوڑا سا احساس پیدا کرو۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، زور سے آمین کہنا، اے اللہ فلسطینیوں کے جیسا ایمان اور شہادت کا جذبہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ زور سے کہو، پھر میں جملہ دہرانا ہوں، اے اللہ فلسطینیوں کے جیسا ایمان اور ان کے جیسا شہادت کا جذبہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ ہاں، اور پہلے بڑوں کو ہونا، کس کو ہونا؟ باپ کو رہنا تو بچے رہیں، نہیں تو باپ بھی جیسا رہا کہ تھوڑا سا ماحول خراب ہوا اور پورے باہر نکلنے کا تو باپ اندر بیٹھنے تو ایک دم نہیں، تو پہلے جذبہ کس کا ہوگا؟ ارے بولو نا یار، باپ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے سنتی ادا نہیں کی ہے